السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کی گزارشات کا عنوان ہے، کیا امریکہ پاکستان کے ذریعے غزوہ ہند کو روک سکتا ہے؟ کیا امریکہ پاکستان کے ذریعے غزوہ ہند کو روک سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کے اندر کہ لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ ہی، اللہ کے فیصلوں کو جو آسمان پر وہ فیصلے کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی رکاوٹ اس میں ڈال نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر عمل کر کے رہتا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس کو بے بس نہیں کر سکتی، کمزور نہیں کر سکتی۔ تو پاکستان پر جو ہے یہ جو امریکہ جو ہے اپنا حق جتا رہا ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، وہ یہی تعلق ہے کہ یہودی جو ہے وہ ہمارے قرآن کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے بدبخت جو ہے نہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے۔ اور یہودی جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے تمام فیصلے جو ہے ان کا مطالعہ کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو ہے اللہ کے فیصلوں کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں حدیث کے اندر، ان کا بھی یہودی نے مطالعہ کیا ہے۔ اور یہودی کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے کہ ہند پر جو ہے غزوہ ہند جو ہے وہ مجاہدین جو ہے وہ لڑیں گے جب ہندوستان جو ہے وہ، یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، جب ہندوستان جو ہے وہ سندھ پر حملہ آور ہوگا تو اس کے جواب میں پھر جو ہے یہ خراسان کے لوگ جن کا مرکز جو ہے افغانستان ہے، وہ لوگ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور ہندوستان کو جو ہے وہ فتح کر کے اس کے حکمرانوں کو جو ہے سنگلوں میں جکڑیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے۔ اب یہ کہ جو افغانستان جو ہے وہ خطہ جو خراسان کا مرکزی خطہ ہے، اس کے ہاتھوں یہ غزوہ جو ہے ہند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کامیابی دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے آزاد کروائیں گے یہ خراسان کے لوگ، سیاہ جھنڈوں والے، اور یہ جو ہے خراسان کا مرکز جو اس وقت افغانستان ہے، ان کے بارے میں پیشین گوئی ہے کہ یہ جب یہودی جو ہے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیں گے، اور یہودی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور جب وہ قبضہ کر لیں گے تو یہ خراسان کے مجاہدین جو ہیں سیاہ جھنڈوں والے جو ہے یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو آزاد کروائیں گے۔ یہ پیشین گوئیاں ہیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں کہ غزوہ ہند جو ہے مجاہدین جو ہے ہند کو جو ہے وہ فتح کریں گے، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ آزاد کروائیں گے۔ اور کون سے مجاہدین جو ہے یہ خراسان کے مجاہدین جو ہیں، تو ان مجاہدین کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ سارے کا سارا زور لگا رہا ہے پاکستان میں، اور کیونکہ اس نے مطالعہ کیا ہے کہ یہ افغانستان کا خطہ جو ہے، خراسان کا خطہ جو ہے یہ حملہ آور ہوگا ہمارے دوست پر، کیونکہ یہودی بھی گائے کے پجاری ہیں اور ہندو بھی گائے کے پجاری ہیں، ان کا اس لیے ان کا جو ہے وہ مذہبی جو ہے ان کا رشتہ بڑا گہرا ہے، اور یہ یہود و نصارہ جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو ہے پورا کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان پر جو ہے اپنا پورا کنٹرول رکھے ہوئے ہیں اپنے غلاموں کے ذریعے، اپنے جو ہے ان کے فرما بردار ہیں، جنہوں نے جو ہے یہود و نصارہ کے فتنے کو، شیطانی جمہوریت کو، جس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے اپنے قرآن میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 اور سورۃ بقرہ کی جو ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کافروں کے ساتھ جو ان کا فتنہ ختم کرنے کے لیے لڑائی کرو یہاں تک کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا مکمل دین جو ہے وہ اس میں دنیا میں نافذ ہو جائے۔
اب افغانیوں نے جو ہے اس قرآن پاک کے اس حکم کے تحت ان دونوں آیتوں جو سورۃ انفال کی آیت نمبر 39، بقرہ کی 193 کے تحت انہوں نے اپنے ملک میں جو ہے افغانیوں نے جو ہے اسلام نافذ کیا تھا، لیکن امریکہ جو ہے اس نے بدماشی کر کے اپنے 48 بدماشوں کو لے کر جو ہے اس میں جو ہے اس نے جلگار کی ہندوستان پر، اور 20 سال تک جو ہے جدید اسلحے سے جو ہے ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، کارپیٹ بمباری کے ساتھ چپا چپا پر بمباری کر کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے زندہ رکھنا ہو، سلامت رکھنا ہو، ساری دنیا مل کر اس کو تباہ نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا جانتی ہے، دنیا کے سامنے ہے کہ 20 سال کی اس امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں کی بدماشی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ اور جب ان کو نکالا ہے افغانستان سے، تو افغانیوں نے نہیں نکالا، یہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ راتوں رات ہی بھاگ گئے چھوڑ کر۔ جس طرح مدینہ کے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ قلعوں سے باہر آ کر جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے ہاتھ کھڑے کر لیے، اور ان کو جو ہے خیبر کی طرف جو ہے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جب کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف طاری کر دیتا ہے تو وہ بے طاقت ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان افغانیوں پر جو ہے یہ امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں نے جو مل کر جو ہے بیلگار کی تھی، اور یہاں پاکستان کے جو حکمران تھے انہوں نے بھی اس کی مدد کی تھی، ہوائی اڈے دے کر۔ مشرف جو اپنے آپ کو سید کہلواتا تھا، لیبل لگا رکھا تھا سادات کا، اس نے اس کو امریکہ کو ہوائی اڈے دیے تھے، اور ملتانی وزیر اعظم گیلانی جو ہے جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، لیبل لگا رکھا ہے، اس نے جو ہے کراچی کے ساحل پر جو سامان اسلحہ آتا تھا یہود و نصارہ کا، اس کو جو ہے ٹرکوں کے ذریعے جو ہے افغانستان پہنچاتے تھے سید صاحب، ملتانی سید صاحب۔ یہ ہمارے موجودہ سادات جو جعلی سادات ہے اس کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اصلی سادات جو وہ ہے جس نے مدینہ سے جو ہے یہودیوں کو جو ہے ان کے قبیلے کو جو ہے نکال دیا تھا، وہ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے، وہاں پھر جا کر بھی جو ہے سادات کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خیبر کو جو ہے پاک کرایا، سادات کے ہاتھوں۔ افسوس ہے کہ ہمارے سادات جو ہے، ہمارے مسلمان جو ہیں، انہوں نے جو ہے غزوات کی تاریخ بھی نہیں پڑھی۔ اس غزوہ خیبر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصلی سادات ہیں ان کو جھنڈا دیا تھا، اور انہوں نے پھر جو ہے خیبر فتح کیا تھا۔ کاش مسلمان اور یہ جعلی لیبل لگانے والے سادات جو ہے کم از کم جو ہے سادات کا کردار مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، خیبر میں انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، کاش کہ وہ جو ہے یہ پڑھ لیتے، اور یہ کبھی بھی جو ہے یہود و نصارہ کو افغانستان کی تباہی کے لیے جو ہے ہوائی اڈے نہ دیتے۔ یہ سادات صاحب جی، مشرف سادات صاحب اور گیلانی سادات صاحب جو ہے ان کے لیے اسلحہ جو ہے کراچی کی بندرگاہ سے افغانستان نہ پہنچاتے، افغانستان کی تباہی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ثبوت دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کا خود ساتھ دیا، اور انہوں نے خلوص دل سے جو ہے اسلام نافذ کیا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے امریکہ اور اس کے 20 بدماشوں کو 20 سال تک بدماشی کرنے کے بعد جو ہے نکال دیا۔ اللہ نے افغانیوں نے سے نہیں نکالا، یہ اللہ نے ان کو نکالا ہے۔ جیسا بدر میں جو ہے نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو ہے کافروں کو قتل نہیں کیا، یہ اصل میں اللہ نے قتل کیا۔ تو افغانستان میں جو ہے افغانیوں نے نہیں ان کو بدماشوں کو نکالا، اصل میں اللہ نے نکالا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ جو ہے افغانستان والے جو ہے اسلام جو ہے نافذ کیا، اور اسلام نفاذ اسلام کی وجہ سے ان پر جو ہے امریکہ اور اس کے بدماشوں نے یہ لگار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان افغانیوں کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر جو ہے، جس سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مدینہ کی ریاست میں اللہ کا آسمانی دین جو تھا خالص اس کو نافذ کیا تھا، اسی طرح افغانیوں نے بھی جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کیا، اور ان کے خلوص کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ان کی مدد کی۔ اور اب جو ہے اگلا مرحلہ جو ہے، یہی افغانی جو ہیں یہ جہاد کے ذریعے جو ہے مسجد اقصیٰ کو جو ہے یہودیوں سے آزاد کروائیں گے۔ یہ پیشین گوئی ہے نبی علیہ السلام کی، اور نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی آسمان پر اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور یہی افغانی جو ہے خراسان کے جو ہیں، یہی جو ہے
یہ جو ہے ہندوستان کو جو ہے یہ فتح کریں گے غزوہ ہند میں، جس کو نبی علیہ السلام نے غزوہ ہند فرمایا اپنی پیشین گوئی میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو اس غزوہ ہند میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ تو اس غزوہ ہند سے پہلے انڈیا جو ہے یہ ملک پر یہ نبی علیہ السلام پیشین گوئی ہے کہ پاکستان کے حصے سندھ پر جو ہے انڈیا جو ہے وہ حملہ کرے گا، یلغار کرے گا۔ اس کے مقابلے میں پھر افغانی جو ہے وہ اٹھیں گے، پھر اس کا پیچھا کریں گے اور ہندوستان میں داخل ہو کر جو ہے اس کو جو ہے وہ برباد کریں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انڈیا کے حکمرانوں کو مجاہدین جو ہے سنگلوں میں جکڑیں گے۔ یہ پیشین گوئی ہے اور آسمان پر اللہ کے فیصلے۔ تو امریکہ جو ہے ان کا راستہ روکنے کے لیے مجاہدین کا غزوہ ہند میں راستہ روکنے کے لیے پاکستان کی یہ جو باریک پٹی ہے کراچی سے لے کر طور خان تک لمبی سے لمبی پٹی جو ہے، اس کو وہ دفاعی لین سمجھتا ہے، یہ دفاع کی جو ہے یہ پٹی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی دفاعی پٹیاں جو ہے وہ خود توڑ دیتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنا تھی تو مکہ کے قبائل جو ہے ان سب نے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھراؤ کا مکان کا گھراؤ کر لیا مسلح ہو کر کہ یہ کہیں نکل نہ جائیں۔ اب راستے جو ہے اللہ کھولتا ہے۔ یہ غزوہ ہند کے لیے افغانیوں کے لیے یہ پاکستان کی جو پٹی ہے جس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ دفاعی لائن ہے ہماری غزوہ ہند کو سے بچانے کے لیے ہندوستان کو، اس پٹی کا راستہ اللہ کھولے گا، جس سے نبی علیہ السلام کا راستہ جو ہے مکہ مکرمہ میں جب قبائل کے لوگوں نے مسلح ہو کر آپ کے مکان کا گھراؤ کر لیا تو اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مٹی لیں زمین سے اور مٹی لے کر جو ہے ان لوگوں کی طرف پھینک دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام مٹی پھینکی اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی آنکھوں میں ڈال دی وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں سے گزر گئے۔ یہ راستے اللہ بناتا ہے اور اللہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی تدبیریں ہیں کافروں کے ساتھ نمٹنے کی۔ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ تمام زمین و آسمان کے لشکر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ تو یہ امریکہ جو ہے جو کچھ کر رہا ہے انشاءاللہ یہ ناکام ہے، ناکام ہوگا، اور اس کے حواری اس کے جو ہے خادم جو ہیں اس کے غلام جو ہیں یہ بھی ناکام ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں قرآن کے اور حدیث کے فیصلے سورہ حشر کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مدینہ کے منافق جو تھے وہ مدینہ کے یہودیوں نے تیار کیے تھے، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے تم پہ حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں مدینہ سے نکالا تو ہم تمہارے ساتھ مدینہ سے نکلیں گے۔ سورہ حشر پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو یہودیوں کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، فریبی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ مدینہ کے منافقوں نے یہودیوں کافروں کا ساتھ دیا، اور آج جو ہے مسلمانوں کے جن خطوں میں بھی یہودی فتنہ مسلط ہے، شیطانی جمہوریت کا یہودی فتنہ مسلط ہے، وہ سب کے سب ملک جو ہے وہ منافق ہیں، وہ اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے جو ہے یہود و نصارہ کے غلام ہیں، ان کے حواری ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے مخلص ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے کفر ہے، اور وہ جو ہے صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے جو فیصلے ہیں یہ پورے ہو کر رہیں گے۔ تو یہ جو ہے شیطانی جمہوریت کو جتنے لوگ بھی جو ہے مسلط کیے ہوئے ہیں، ان میں سے دیکھ لیں یہ سب منافق ہیں۔ یہ کافروں کے فتنے کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فتنہ کہا ہے، کافروں کے دین نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 حوالہ دے رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، یہ سب جو ہے یہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ذریعے نہ تو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ان منافقین کے ذریعے، اور نہ ہی غزوہ ہند میں ہندوستان کو شکست دینی ہے ان منافقین کے ذریعے۔ اللہ نے انتخاب کس کا کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی حدیث کے اندر پڑھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ خراسان کے لوگ جن کا مرکزی خطہ جو ہے یہ افغانستان ہے، خراسان کا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے یہ آزاد کروائیں گے۔
باقی جتنے مسلمان ہیں جنہوں نے شیطانی جمہوریت جو ہے مسلط کر رکھی ہے اور امریکہ کے جو ہے غلامی کا پٹا پہنا ہوا ہے، وہ سب منافق ہیں اور منافقت کر رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے فلسطین اور غزہ پر جو ہے یہودی ظلم کر رہے ہیں، بچوں کو عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو بھوکے مار رہے ہیں، اور کوئی مسلمان شیطانی جمہوریت والا ملک جو ہے وہ سوائے بیان کے کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ اور نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے کہ عرب تباہ ہو جائیں گے، ترک تباہ ہو جائیں گے۔ عرب تو اپنی منافقت کی وجہ سے یہ جو صرف بیان بازی کر رہے ہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، انہوں نے اڈے دے رکھے ہیں ان کے ساتھ، یہ تباہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے۔ اور ترک جو ہے وہ بھی جو ہے تباہ ہوں گے۔ کیوں کہ اس وقت ترکی جو ہے وہ جو ہے منافقین اور یورپ کے ملکوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کی جو فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے، اور اس مدد کی سزا جو ہے یہ منافق اور یہ یورپ اور امریکہ کے جو عیسائی اور یہودی ہیں اس کو سزا دیں گے۔ لیکن وہ جو ہے وہ مخلص ہے، اس کی اپوزیشن جو ہے ترکی کی، وہ جو سارے کے سارے جو ہے اتا ترک کے ماننے والے کمیونسٹ ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ وہ جو ہے جو اس وقت جو ترکی کے حکمران ہیں وہ بیچارہ گھرا ہوا ہے کافروں میں، اپنے منافقوں میں، اور ارد گرد کے مسلمان منافقوں میں جو گھرا ہوا ہے، اس کی بھی توائی کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال جتنے لوگوں نے بھی، جتنے ملکوں نے بھی جو ہے اللہ کے آسمانی دین کی بجائے جنہوں نے بھی شیطانی جمہوریت جو ہے مسلط کر رکھی اللہ کی زمین مخلوق پر، یہ 100% منافق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام جو خالص ایمان والے تھے، انہوں نے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اسلامی آسمانی دین جو ہے وہ نافذ کیا تھا۔ شیطانی جمہوریت، الیکشن، اسمبلیاں نہیں بنائی تھیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے، وہ خالص ایمان والے تھے، اور ان کے طرز پر جو ہے افغانیوں جو ہے انہوں نے خالص ایمان جو ہے خالص اسلام نافذ کیا، اور 20 سال تک جو ہے دنیا کے یہود و نصارہ بدماشوں کی جو ہے بدماشی کا جو ہے عذاب جھیلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، مٹنے نہیں دیا، اور ان کو قائم رکھا۔ اور نبی علیہ السلام اور اللہ کے فیصلے کے مطابق یہ جو ہیں خالص ایمان والے افغانی جو ہیں، جن کے بارے میں نبی خراسان کا علاقہ بتا رہے ہیں، یہ خراسان جو ہے یہ کچھ علاقہ ایران کا ہے، کچھ ادھر ازبکستان کا ہے، لیکن مرکزی علاقہ جو ہے وہ افغانستان ہے۔ اور اس افغانستان کی نیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ بھی آزاد کروائیں گے یہودیوں سے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، آسمانی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور غزوہ ہند میں بھی جو ہے ہندوستان کو شکست دیں گے یہ خالص ایمان والے، اور یہ دنیا کے سامنے جو ہے زندہ مثال ہے۔ خالص ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا، جس سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کر کے اپنے خلوص ایمان کا، خالص ایمان کا ثبوت دیا۔ اس طرح افغانیوں نے بھی اللہ کی زمین پر، افغانستان کی زمین پر، مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کر کے خالص ایمان کا ثبوت دیا ہے۔ اس خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ خراسان کے لوگ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے، اور یہی غزوہ ہند میں جو ہے ہند لڑیں گے اور ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑیں گے۔ تو یہ پیشین گوئیاں جو ہے یہ جو ہے کوئی ایسے ہی نہیں کر دی اللہ نے۔ جتنے بھی شیطانی جمہوریت مسلط کرنے والے ملک ہیں ان میں سے کسی کا اللہ کے پیغمبر نے انتخاب نہیں کیا۔ انتخاب کس کا کیا ہے؟ جنہوں نے خلوص دل سے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اسلام کو نافذ کیا۔ منافقین جنہوں نے شیطانی جمہوریت مسلط کر رکھی ہے، اپنے خطوں میں کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہ سعادت جو ہے غزوہ ہند کی اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کی اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کو دی ہے، اور افغانی جو ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کو خلوص سے دل سے نافذ کیا۔ پھر جو ہے امریکہ اور اس کے بدماشوں نے ان کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹنے نہیں دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں خالص ایمان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے غزوہ ہند اور مسجد اقصیٰ کی جو ہے آزادی کا کام لینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے،
اب امریکہ جو ہے یہ پاکستان کی اس لمبے سے لمبی پٹی جو ہے اس کے ذریعے جتنا مرضی راستہ روک لے تو وہ جو ہے مجاہدین کا راستہ نہیں روک سکتا ہے۔ جب انڈیا جو ہے سندھ پر حملہ کرے گا، سندھ پر حملہ جو ہے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، تو پھر اس کے جواب میں جو ہے افغانی جو ہے یہ مجاہدین جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لڑیں گے اور اس پر قبضہ کریں گے۔ یہ ساری جو ہے پیشین گوئی ہے یہ نبی علیہ السلام کی، اور یہ خالص ایمان والے اللہ کی زمین پر اللہ کے خالص آسمانی دین کو نافذ کرنے والے یہ افغانی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرما رہا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے اور ہند کو جو ہے فتح کریں گے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک یہ ساری مسلم دنیا جو ہے یہ منافقت میں جو ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ تعالیٰ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ خالص ایمان والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ فلسطین اور غزہ کے اندر جو ہے یہودی جو ہے وہ انتہا کے ظلم کر رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے صرف بیانوں تک جو ہے اڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، سب جھوٹ بڑھ رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ ان سے تو روس چین جو ہے وہ بہتر ہیں، کافر جو ہیں کیمونسٹ جو ہیں ان منافقوں سے وہ بہتر ہے کہ جو خبروں کے مطابق جو ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کم از کم جو ہے وہ چلو اگر وہ مدد نہیں کر گئے تو وہ بیان تو دے رہے ہیں نا، جس طرح یہ منافق ملک جو ہے بیان دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ اسرائیل کو چبا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اگر روس اور چین جو کافر ہیں ان کے صرف بیانات کو لیا جائے تو بیان جو ان کے بیان ہیں کافروں کے وہی ان منافقین کے بیان ہیں، اور حقیقی خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ وہ ان کی جو ہے مدد کر رہے ہیں، روس اور چائنا کھل کر جو ہے مدد کر رہے ہیں مجاہدین کے، غزہ کے مجاہدین کی، فلسطین کے مجاہدین کی۔ تو بہرحال جو منافقین سے تو کوئی توقع نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کو توقع، اگر ان سے توقع ہوتی نا، یہ مسلم ممالک جنہوں نے یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کیا ہے، اگر ان سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر کو جو ہے توقع ہوتی کہ یہ خلوص دل سے جو ہے اسلام کا ساتھ دیں گے، تو وہ اپنی پیشین گوئی میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں اپنے نبی کی پیشین گوئی میں ان ملکوں کا ذکر بھی کر دیتے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہند کو جو ہے فتح کریں گے، جو فلسطین مسجد اقصیٰ کو آزاد کر۔ اللہ نے نام ہی افغانیوں کا لیا ہے، خراسان کے لوگوں کا نام لیا ہے، ان منافقین کا نام اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں لیا۔ تو بہرحال جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کو جو گھیرا گیا جب مکہ میں ہجرت کرنے سے روکنے کے لیے، اللہ نے رستہ بنا دیا، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے افغانیوں کے لیے پاکستان کی جو پٹی ہے جس کو یہودی جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہندوستان کے دفاع کے لیے ہے، اس لیے ہم پاکستان میں دلچسپی لیتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو کوئی یہود و نصارہ امریکہ کر رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بے شمار خزانے ہیں افغانستان میں، تیل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ بدماش جو ہے اپنے جو ہے غلاموں کے ذریعے، اپنے منافقوں کے ذریعے جو ہے زمین کا کوئی خزانہ جو ہے وہ نکالنے نہیں دیتا۔ یہ اس خطے کے مسلمانوں کو جو ہے بھوکا مارنا چاہتا ہے۔ جو اس کے ہم نوا ہیں وہ تو کرسیوں پر ہیں، وہ سب لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن جو خلوص ایمان والے ہیں وہ بیچارے بھوکوں کا شکار ہیں، اور وہ بھوکوں مارنا چاہتا ہے خالص ایمان والوں کو۔ ورنہ جو ہے افغانستان کے اندر بے بہا خزانے ہیں، گیس کے، تیل کے، معدنیات کے، اور یہ بدماش جو ہے امریکہ جو ہے یہ ہے نہیں نکالنے دیتا، اور اپنے حواریوں اور اپنے غلاموں کے ذریعے جو ہے وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس لیے کہ وہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے بھوکے مار کر جو ہے ناکام کرنا چاہتا ہے غزوہ ہند میں افغانیوں کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ پٹی جو ہے پاکستان کی یہ رکاوٹ نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ راستے کھول دیں گے افغانیوں کے لیے۔ جب انڈیا جو ہے سندھ پر حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں جو ہے افغانی جو ہے مجاہدین جو ہے اس پر حملہ کریں گے اور ہندوستان کو فتح کریں گے۔ یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس زمین و آسمان کے جو ہے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام لشکر جو ہے، دیکھیں جب ابرہا جو ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اپنا مسجد الحرام کے اندر، اللہ کے گھر کو مکہ کے اندر گرانے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کے ذریعے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگی طیارے بنا دیا،
اور ان کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں 3 کنکر ہر پرندوں کو اٹھانے کا حکم دیا، اور کہا کہ لشکر کے اوپر جا کر جو ہے کنکر تم گرا دو، اور ان کنکروں میں ایٹمی قوت جو ہے وہ میں پیدا کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر کے دکھایا کہ ان کنکروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم ایسے بنایا کہ انہوں نے پرخچے اڑا دیے، وہ ابرہہ کے ہاتھیوں کے اور انسانوں کے لشکر کو جو ہے کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہے ہمارا اللہ، جس نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو ہے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی، جس نے احد میں مدد کی فرشتوں کے ذریعے، جس نے غزوہ خندق میں جو ہے آندھی چلا کر جو ہے کافر قبائل جو ہے جنہوں نے مدینہ کو گھیر رکھا تھا، ان کے جو ہے مدینہ کے لیے راستے سارے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو آندھی کے ذریعے دوڑا کر سارے مدینے کو آزاد کر دیا، چاروں طرف رستے کھل گئے مدینہ کے جو بند انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ تو رستے کھولنے والا اللہ ہے، جو اللہ کر سکتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے۔ پھر رومیوں نے جو ہے یلغار کی تو نبی علیہ السلام لشکر لے کر گئے، لاکھوں کے لحاظ سے عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کاش مسلمان جو ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں کم از کم غزوات سے ہی کوئی سبق حاصل کر لیتے، لیکن یہ سبق نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تو کلمہ زبانی پڑھا ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے، کفر سے محبت ہے، کافروں سے محبت ہے، منافقت ہے، اس لیے ان کو غزوات سے کیا تعلق ہے۔ پھر یہودیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے نکالا مدینہ سے، پھر خیبر سے جو ہے سادات کے ذریعے جو ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حقیقی سادات ہیں، ان کے ہاتھوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خیبر کا قلعہ جو تھا اس کو فتح کیا، یہودیوں کو تیس نیس کیا، وہاں سے نکالا، جزیرۃ العرب سے جو ہے یہودیوں کو نکال دیا۔ یہ ہے سادات کا کردار، یہ ہے صحابہ کرام کا کردار، یہ ہے اللہ کے رسول کے فیصلے، یہ ہے اسلام کی کامیابی۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے ساری۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ہے دریا کو حکم دیا، نبی موسیٰ علیہ السلام سوٹا مارا، دریا نے راستے دے دیے، پانی رک گیا، اور ان راستوں سے جو ہے بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگلے کنارے پہ چلے گئی، اور جب فرعون جو ہے اس کے لشکر جو ہے اس راستوں پر آئے تو اسی پانی کو اللہ نے حکم دیا، وہ پانی چل پڑا اور تمام فرعونیوں کو جو اس نے غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، ایک بھی نہیں بچا۔ اللہ کے لیے سارے لشکر ہے، اللہ کی تدبیریں بہت ہیں کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ کافروں اور منافقوں کی خیر نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ مغلوب ہوں گے، کافر بھی اور ان کے حواری غلام منافق بھی یہ شکستیں کھائیں گے، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ جس سے منافق جو ہے مدینہ کے منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا سورہ حشر میں، اللہ نے ان کا پردہ چاک کر دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہودیوں کے ساتھ، نہ یہ یہودیوں کی مدد کریں گے، نہ یہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے مدینہ سے ہجرت کریں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ ننگا کر کے ذلیل کرتا ہے۔ تو پھر جس طرح جو ہے نمرود فرعونیوں کو غرق کیا، نمرود نے جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک وسیع آگ میں جو ہے وہ جلانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جائے، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تمام قسم کی طاقتیں جو ہے قوتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت بچا لیا اس نمرود کی آگ سے، اور نمرود کا کیا حشر کیا کہ اس کے ناک سے جو ہے مچھر جو ہے اس کے دماغ میں داخل کر دیا، وہ وہاں پر دماغ میں جو ہے وہ مچھر جو ہے وہ کاٹتا تھا تو وہ سر پہ جوتے مرواتا تھا، پھر اس کو سکون آتا تھا، اور جوتے مرواتا جو ہے وہ یہاں سے وہ چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت تدبیریں ہیں۔ فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قصہ جو ہے تباہ و برباد کیا، ان کو جو ہے آخری تباہی سے پہلے جو ہے مختلف قسم کے عذاب ان پر آتے رہے، کبھی جو ہے ٹڈی دل آ گئی، مکڑی آ گئی، فصلیں تباہ کر دیں، کبھی جو ہے وہ قید سالی آ گئی، زمین سے کچھ پیدا نہیں ہو رہا، کبھی جو ہے ان پر جو ہے جوئیں ڈال دیں، ان کے بستروں میں جو ہے کپڑوں میں جوئیں ڈال دیں، کبھی کنویں ان کے پانی جن سے پیتے تھے وہ خون بنا دیا، کبھی کنووں میں مینڈک پیدا کر دیے۔ مختلف عذاب جو ہے فرعونیوں کو اللہ نے دیے ان کی ہلاکت سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرتے ہیں، اس کے پاس تو سارے اختیارات ہیں۔
ہم نے جو ہے کافروں کی فرما برداری میں، ان کی غلامی میں اللہ کے رسول کی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ہم نے قرآن سے کو ہاتھ نہیں لگایا کچھ سمجھنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کے واقعات، آپ کی سیرت طیبہ سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہم تو کافروں کے ایسے غلام بن گئے کہ ہم نے جو ہے ان سے کچھ نہیں حاصل کیا، نہ قرآن سے، نہ اللہ کے نبی کے فرمان سے ہم نے جو ہے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ تو یہ مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دشمنوں کو، اپنے نبی کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو جس طریقے سے چاہے وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں۔ اور پھر یہودی تاریخ آپ دیکھ لیں، ہٹلر نے ان کو تو ہے عبرتناک طریقے سے تباہ و برباد کیا۔ اس سے پہلے جو ہے بخت نصر ہے، ایک جو ہے عیسائی اور حکمران تھا جس نے یہودیوں کو جو ہے قتل عام کیا۔ اللہ نے جو ہے جو یہودی قوم سے جو کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے ان کے سروں پر جوتے لگوائے، ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو قتل کروایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نہیں روگردانی کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، ایمان والو کافروں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فرمایا یہ دنیا کے جو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جو یلغاریں کر رہے ہیں کافر، کہیں ان سے جو دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ کافر امریکہ جو ہے یا دیگر کافر جو ہے یہ سپر پاور ہیں۔ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھ لو سپر پاور، 20 سال تک امریکہ بدماش نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ افغانستان پر جو ہے 20 سال، کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، جو ہے جدید اسلحے سے بمباری کی ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کیا حشر ہوا ان کا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور یہ ہے کہ کاش یہ کلمہ پڑھنے والے بھی یہ خالص مسلمان ایمان رکھتے ہوتے تو یہ کبھی جو ہے یہود و نصارہ کے فتنے کو، شیطانی جمہوریت کو، ان کے جو ہے فتنے کو کبھی جو ہے مسلط نہ کرتے اللہ کی مخلوق اور زمین پر۔ یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے دیکھ لیں اس قوم کا کیا حشر کیا ہے، بھوکوں تک ان کو پہنچا دیا، اور اتنے بے حیا ہو کر یہ لوٹ مار کر رہے ہیں ملک کی کہ کچھ ان کو احساس نہیں ہے۔ کوئی سادات کے لیبل لگا کر جو ہے قوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کچھ علماء کی لیبل لگا کر، کوئی مفتیوں کے لیبل لگا کر اس قوم کو لوٹ رہا ہے۔ کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں اس قوم کے ساتھ ان لیبلوں کے ذریعے، یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ اور یہ کچھ جو ہے نہ یہ قرآنی واقعات سے، نہ نبی علیہ السلام غزوات سے، نہ سیرت طیبہ سے، نہ تاریخ اسلام سے، یہ کچھ بھی سبق جو ہے حاصل نہیں کر رہے۔ اس قدر یہ دنیا میں غرق ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے سمجھتے کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مثالیں قائم کر دی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے کیا سعادت دی ہے کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح کروایا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے ایران کی ایسی بڑی سلطنت جو اس وقت تھی، روم اور سلطنت ایران جو ہے یہ سب سے بڑی سلطنت تھی اس وقت، جس طرح آج امریکہ روس بڑی سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، اس طرح ایران اور روم بڑی حکومتیں تھیں۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے ایران بھی فتح کیا، روم بھی فتح کیا، شام بھی فتح کیا، فلسطین بھی فتح کیا، عراق بھی فتح کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اللہ کن کا ساتھ دیتا ہے؟ جو خالص ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خالص دوست ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ جو منافقت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور ہم اللہ کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، کلمہ اس کا پڑھا ہے ہم نے، اور جو ہے فتنہ جو ہے وہ کافروں کا جو ہے وہ ہم مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے، ہمیں کچھ شرم و حیا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں جب اللہ کا حیا نہیں ہے تو باقی کس کا حیا ہوگا؟ تو مسلمانوں کی تاریخ ہے، صحابہ کرام جو ہے انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کے جانساروں نے اندلس فتح کیا، عراق فتح کیا، شام، فلسطین جو ہے، ایران، روم فتح کیا۔ بھی روم عیسائی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی اس وقت، سورہ روم پڑھ کر دیکھ لیں،
اور ایران کا واقعہ بھی سورہ روم کے اندر آتا ہے، تو ان کو سب کو جو ہے صحابہ کرام نے فتح کیا. کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں خالص ایمان تھا. اللہ کام لیتا ہے خالص ایمان والوں سے. جہاد میں اللہ تعالیٰ خالص ایمان والوں سے کام لیتا ہے. منافق جو ہے جہاد میں شامل ہی نہیں ہوتے. آج منافق جو ہے مسلمان جنہوں نے شیطانی جمہوریت مسلط کر رکھی ہے، آج ان کی منافقت کا جو ہے رزلٹ دیکھنے کے سارے مسلمان جو ہے فلسطین اور غزہ کے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، بچے گھر برباد ہو رہے ہیں، سارا کفر جو ہے ان کو تباہ کر رہا ہے. لیکن یہ منافقوں کے ملک جو ہے وہ صرف بیان دینے تک ہیں. اللہ ان پہ اعتبار نہیں کرتا. اللہ ان کو جو ہے یہ سعادت نہیں دے گا منافقوں کو، جو اس نے خالص ایمان والوں کو جو ہے سعادت دینی ہے. اور میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ افغانیوں نے خلوص سے دل سے اللہ کی زمین پر مخلوق پر اسلام نافذ کیا ہے. اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور مدد کر رہا ہے، اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے، اور غزوہ ہند میں جو ہے ہندوستان کو شکست دے کر وہاں کے حکمرانوں کو جو ہے وہ سنگلوں میں جکڑیں گے، زنجیروں میں جکڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کو سعادت دی ہے جنہوں نے خلوص دل سے اللہ کی زمین مخلوق پر اسلام، اللہ کا آسمانی دین جو ہے نافذ کیا، شیطانی جمہوریت نہیں. ان کو سزا یہی ملی ہے، 20 سال تک سزا ان کو یہی ملی ہے کہ انہوں نے اسلام نافذ کیا. انہوں نے امریکہ کے یہود و نصارہ کی شیطانی جمہوریت کیوں نافذ نہیں کی؟ اسی بات کی ان کو سزا ملی ہے. لیکن انہوں نے جو ہے سزا قبول کر لی، لیکن رب کے ساتھ دغا نہیں کیا، رب کے ساتھ منافقت نہیں کی. اس لیے اللہ نے ان کو یہ سعادت دے دی. پیشین ازل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ دیا کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ آزاد کروائے گا، اور غزوہ ہند میں جو ہے ان کو فتح دے گا ہندوستانیوں پر. یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو کچھ نہیں، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. جو ہے یہ امریکہ کوئی شے نہیں ہے، جو ماما بنا پھرتا ہے پاکستان کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بدماشی اپنی 20 سال تک جو ہے اپنے بدماشوں کے ساتھ دکھا سکا ہے دنیا کو افغانستان میں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو ذلیل و خوار کر کے نکالا ہے. کاش یہ مسلمان اگر خالص دل سے کلمہ پڑھنے والے ہوتے تو اس نصیحت سے افغانستان میں جس طرح اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے، کم از کم اس سے کوئی نصیحت حاصل کرتے. ہمارے حکمران جو ہے دنیا دار جو ہیں، جو کافروں کی شیطانی جمہوریت جو ہے وہ نافذ مسلط کرنے والے ہیں. عمران خان بھی انہی کا ساتھی ہے، وہ بھی کفر مسلط کرنے والا ہے. لیکن اس کی ایک بات جو ہے وہ قابل ستائش ہے. بے شک وہ کافروں کا فطرہ جو ہے نافذ کرنے والا ہے، اسی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسی کے لیے قیدیں کاٹ رہا ہے، اسی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے کافروں کے فتنے کے لیے. لیکن ایک بات اس کی جو ہے بڑی عظیم ہے کہ جب امریکہ نے جو ہے عمران خان سے جو ہے ہوائی اڈے مانگے ہیں افغانستان پر جو ہے وہ بمباریاں کرنے کے لیے، جو ہے ڈرون حملے کرنے کے لیے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اڈے نہ دوں گا. وہ جو جعلی صدات تھی مشرف یا گیلانی ملتانی جعلی صدات سے تو یہ عمران ہی اچھا ہے. اس جعلی صدات سے تو یہ بہتر ہے. انہوں نے تو جی بھر کر جو ہے یہود و نصارہ کی مدد کی ہے افغانستان کے مسلمانوں کی تباہی کے لیے. لیکن یہ دنیا دار ہو کر بھی یہ جھوٹے دعوے کرنے والا کہ میں اسلامی جو ہے مدینہ کی ریاست بناؤں گا، یہ جھوٹے دعوے ہیں اس کے. لیکن اس نے یہ کم از کم اتنی غیرت اس کے اندر ضرور ہے صدات کے جعلی صدات کے مقابلے میں کہ اس نے جو ہے امریکہ کو کہا کہ میں تمہیں اڈے نہیں دوں گا، اور اس کی سزا بہت رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ امریکہ کی بدماشی جو ہے اس نے افغانستان میں اس کو ذلیل و خوار کر کے اس کی بدماشی ختم کی ہے. اگر مسلمان اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس کے سامنے سربسجود ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے حواری ہیں، تو پھر جو ہے یہ ایمان نہیں ہے، یہ خالص منافقت ہے. اور امریکہ جو ہے اپنے ساتھیوں غلاموں منافقوں کے ذریعے اگر وہ مجاہدین کا جو ہے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے راستہ روکے گا تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھول دے گا. یہ رکاوٹیں اللہ دور کرے گا. جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھراؤ کیا کافروں کے قبائل نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے دے دیے نبی علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کے، پھر غار ثور سے مدینہ کی طرف جانے کے لیے اللہ نے راستے کھول دیے.
اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کے راستے پر چلتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے جو ہے بڑے راستے کامیابیوں کے جو ہے ہم کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فیصلوں پر عمل کروا کے رکھتا ہے، اور وہ یہ غزوہ ہند میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ امریکہ کی بدماشی جو ہے یہ پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں راستہ روک لوں گا، غزوہ ہند میں مجاہدین کا راستہ روک لوں گا، وہ راستہ نہیں روک سکتا ہے اور نہیں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے افغانیوں کا، مجاہدین کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان کا خالص ایمان ہے، اس لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ باقی جو ہے مسلمان ملک جو صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں اور عملی طور پر اندر سے یہود و نصارہ کے غلام ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کا اللہ نے انتخاب نہیں کیا۔ مسجد اقصیٰ کی جو ہے آزادی کے لیے اور غزوہ ہند کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب نہیں کیا۔ انتخاب کن کا کیا ہے یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ اس نے افغانیوں کا جو ہے اس نے انتخاب کیا ہے، یہ خراسان کے علاقے والوں کا جو انتخاب کیا ہے ان دونوں کاموں کے لیے۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم جو ہے ذرا برابر بھی ہم اس کی طرف جو ہے توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارے اندر خالص ایمان نہیں ہے، ہم غلام ہیں یہود و نصارہ کے، ہم منافقت سے کام لے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہمارا انتخاب نہیں کر رہا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ امریکہ جو بدماشیاں کرتا ہے یہ سپر پاور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو کافر جو ہے الگ خطوں میں یہ لگاریں کر رہے ہیں، کہیں ان سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ سپر پاور ہے۔ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ان 48-49 بدماشوں کو افغانستان میں ذلیل و خوار کیا اور وہاں سے ذلیل کر کے نکالا، وہ ہے سپر پاور، وہ اللہ ہے سپر پاور۔ یہ امریکہ یا یہودی دنیا کے ساری دنیا کے کافر جو ہے مل کر بھی سپر پاور نہیں ہے۔ ساری دنیا کے منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اندر سے جو ہے شیطانی جمہوریت کے دل دادا ہیں، یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کرنے والے یہ منافق جو ہے یہ سارے مل کر بھی سپر پاور نہیں ہو سکتے۔ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ابابیل جو ہے ان کو جنگی طیارے بنا دی اور کنکریوں کو ایٹم بم بنا کر جس نے جو ہے ابرا کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا، سپر پاور وہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے دادا نے تو صاف کہا تھا کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی جو ہے اس کی حفاظت کر لے، کہ میرے بس میں نہیں ہے، تو پھر اللہ نے جس کا گھر تھا پھر اس نے حفاظت کی، پھر اپنے گھر کی۔ تو سپر پاور جو ہے اللہ تعالیٰ ثابت کر چکا ہے تاریخ انسانی میں کہ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی امریکہ، کوئی بدماش، کوئی منافق جو ہے وہ سپر پاور نہیں ہو سکتا۔ سپر پاور اگر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کاش مسلمان جو ہیں یہ اپنی ایمان جو ہے وہ خالص کر لیں، تو یہ کافر جو ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا رعب بٹھا دیں گے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا رعب کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کے دلوں میں منافقت ہے، خالص ایمان نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں خالص ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا غزوات میں کافروں کے دلوں میں جو ہے وہ ڈر اور خوف طاری کر دیا تھا۔ افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے 48-49 بدماشوں کے دلوں میں جو ہے افغانیوں کا خوف طاری کر دیا تھا۔ ان کو افغانیوں نے نہیں نکالا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا ہتھیار استعمال کیا کہ ان کے دلوں میں خوف طاری کر کے مسلمانوں کو ان کو بزدل بنا دیا، اور وہ جو ہے جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگے۔ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سپر پاور یہ کافر منافق دنیا کے نہیں ہیں، سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ افغانیوں کا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کا انتخاب کیا ہے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، اور غزوہ ہند جو ہے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کا انتخاب کیا۔ یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے۔ اللہ نے ایران کا یا کسی اور ملک کا جو ہے جنہوں نے شیطانی جمہوریت مسلط کر رکھی ہے اس کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے انتخاب کیا ہے خراسان کے ایمان والوں کا، یعنی افغانیوں کا، اور اس سے ملتے جلتے خالص ایمان والے جو علاقے ہیں، ازبکستان کا ہے، کچھ ایران کا علاقہ ہے، ان لوگوں کو جو ہے اللہ نے انتخاب کیا ہے، اور ان کے خالص ایمان کی وجہ سے جو ہے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان طاقتوں کو شکست دے گا۔ اس کے بعد جو ہے
وہ وقت بھی آنے والا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں سے، مجاہدین سے بیعت لیں گے جہاد کی، پھر وہ ملک شام کی طرف چلیں گے مکہ سے، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، پھر یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ کاش مسلمان جو ہے یہ اپنے نبی کی باتیں جو ہے ان کو پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ہم جو ہے کس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کافروں کے بندے ہیں۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہودیوں کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مجاہدین امام مہدی کے ساتھی جو ہے یہودیوں کا قتل عام کریں گے۔ جو ہے وہ فتنہ دجال جو ہے وہ کسی سے قتل نہیں ہوگا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا دجال تو اس طرح وہ پگھل جائے گا جس سے پانی میں نمک جو ہے وہ پگھل جاتا ہے، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے۔ یہ سب کچھ جو ہے پیشین گوئیاں ہیں، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ کس کے ہاتھوں جو ہے وہ کفر کا ملیا میٹ کرتا ہے، اور منافقین سے وہ کام نہیں لیتا ہے جو وہ کام لیتا ہے ایمان والوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور اعوان، ہوشیار پوری۔